لیکن اگر آج نماز کی غفلتیں ہو رہی ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، ایسے لوگ دیکھے، پچھلے دنوں ایک جنازے پہ چلے گئے، ایک عرصہ گزر گیا، ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک نماز جنازہ میں پہنچے تو وہاں ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہتا ہے جی یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی نماز کی شہادت کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کسی عالم دین سے پوچھا تھا اور سنا تھا کسی عالم نے کسی مجمع میں ایک بات کر دی تھی کہ اگر کسی آدمی کی نماز کی شہادت نہ ملے ساری زندگی، اس کا نماز جنازہ شرفا نہ پڑھے، تو اس کی نماز کی تو شہادت ہی نہیں ہے، تو مولانا صاحب اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ وقت نہ آ جائے مسلمانوں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کو تو مسجد میں دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے دیکھا نہیں تھا۔ جاؤ مفتی صاحب کو بلا کے لاؤ، جاؤ علامہ صاحب کو بلا کے لاؤ، قاری صاحب کو بلا کے لاؤ، حافظ صاحب کو بلا کے لاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں تو ایک نماز کی شہادت بھی نہیں ہے، ہم جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ وقت زندگی میں نہیں آنا چاہیے انسان کے۔ اس لیے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا بہت بڑی نعمت کی بات ہے، لیکن آج جب ہم اسلام کو پس پشت ڈال دیا، فکر نہ کی اسلام کی، تو دیکھو نا ہندوؤں کے ہاں بندے فوت ہوتے ہیں، سکھوں کے ہاں بندے فوت ہوتے ہیں، موت پر تو کسی کا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا، جیسا مرضی کافر رہے، دیریہ رہے، مجوسی رہے، جو مرضی رہے، انکار موت سے نہیں ہے کسی کو۔ لیکن اتنی عزت مرنے کے بعد مجھے آپ نکال کے دیں کسی مذہب سے جتنی اسلام نے مرنے کے بعد میت کو دی ہے۔ سرچ کریں، یہ زمانہ دور سرچ کا گزر رہا ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے دے سکتے ہیں۔ بیان سننا چاہیں، حدیث دیکھنا چاہیں، تفسیر دیکھنا چاہیں، کوئی واقعہ دیکھنا چاہیں، آپ کو پوری دنیا کا ملے گا۔ سرچ کریں تمام مذاہب کو، مرنے کے بعد جو میت کو عزت اسلام دیتا ہے، رب کی عزت کی قسم کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ بندہ فوت ہو گیا، اسلام نے کہا غسل کرواؤ اس کا رخ قبلے کی طرف پھیر دو، کعبے کی طرف رخ اس کا پھیر دو، اس کو غسل کراؤ، عزت کے ساتھ غسل کروایا گیا۔ سردی ہے تو پانی گرم کرو، کون حکم دے رہا ہے مسلمانوں؟ بندہ تو فوت ہو گیا، روح اس کے اندر نہیں ہے، اسا کے لگے سردی اور گرمی نل سب زیادہ کے لگے اسا سردی اور گرمی نل، لیکن کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ گرم کر کے غسل دے؟ سا کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی عقل کی اس کھوپڑی پہ ہم نے کبھی یہ بات لائی ہے؟ سردی ہے تو گرم پانی کرو، اور گرم ہم نے پانی کر دیا، اس کو تو گرمی سردی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا عقل تو یہی کہتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے گرم کر کے استعمال کرو پانی اس کے لیے، لیکن یاد رکھنا پانی زیادہ گرم نہ ہو، پانی زیادہ گرم نہ ہو۔ غسل دینا ہے میت کو جس کو سردی گرمی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پانی گرم کر کے سردیوں میں غسل دو اس کو، لیکن پانی کو زیادہ گرم بھی نہیں ہونے دینا، اتنا پانی گرم کرو جتنا تمہارا ہاتھ جل سکے، اس کو ایسے پانی سے غسل دو۔ اب پانی گرم کر دیا، عزت احترام کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہا بندہ تو فوت ہو گیا، کہا پردہ کر کے غسل دو اس کا سترے عورت نہ کھلنے دینا۔ اگر سترے عورت کھل جائے تو کتنی باتیں لوگ کرتے، اتنے نادان ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا ستر کھل گیا۔ سوچنے کی بات ہے، سترے عورت نہ کھلنے دینا میت کا، اس کو غسل دو اور ڈھانک کے غسل دو اس کو۔ اب غسل دے دیا گیا، اب اس کے بعد عزت سے اٹھاؤ اس کو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ بھائی نے بھائی کو اٹھایا، بیٹے نے باپ کو اٹھایا، بیٹی نے اپنی ماں کو اٹھایا، اٹھا کے اب کہا پاکیزہ کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ پاکیزہ کپڑوں میں اس کو 3 کپڑوں میں کفن پہناؤ اس کو۔ اب مجھے بتاؤ ایک کپڑے میں پہنایا جا سکتا ہے؟ اس نے وہاں جا کے تھوڑا کسی شادی حال پہ جانا ہے کہ آپ 3 کپڑے اس کو پہنا کے قبر کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا 3 کپڑوں میں کفن پہناؤ میت کو، 3 کپڑوں میں عزت کے ساتھ لپیٹ دیا گیا۔
عزت کے ساتھ لپیٹ دیا گیا، پروردگار غسل بھی کرا دیا، پاکیزہ بھی کر دیا، 3 کپڑوں میں عزت اور احترام کے ساتھ اس کو لپیٹ بھی دیا گیا۔ فرمایا اب عزت کے ساتھ کاندھوں پہ اٹھا لو اس کو۔ میری بات آپ بات میں غور کریں گے کہ میں کتنی بڑی بات کہہ گیا۔ اپنی بھائی کو، باپ کو، ماں کو، بیٹی کو عزت اور احترام کے ساتھ ایک جرگے کی صورت میں اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤ اور جا کے وہاں رکھو اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھو۔ سارے لوگوں نے اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ لے کے چلے، احترام کے ساتھ لے کے چلے، آبرو کے ساتھ لے کے چلے، زیادہ تیز بھی نہیں چلنا، زیادہ آہستہ بھی نہیں چلنا، بس درمیانی چال میں میت کو لے کے چلو۔ جب وہاں پہنچے سب نے رکھ دیا، آگے جرگہ کھڑا ہے، لوگ کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں مسلمان، سب کو مخاطب کر دیا، فلاں کا باپ فوت ہو گیا، فلاں کا بھائی فوت ہو گیا، اب نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے، دعا واسطے حاضر سمیت کے۔ پڑھتا ہوں پیچھے امام صاحب کے منہ طرف خانے، کب شی واللہ اکبر کر کے جنازے کے لیے سب کھڑے ہو گئے، احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عزت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پروردگار کی بارگاہ میں جرگے کی طور پہ سارے مسلمان اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار عالم بڑائی تیری ہے، شان تیری ہے، تعریف تیری ہے، پروردگار ہم سارے اس کی بخشش کی دعا مانگنے کے لیے آئے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور جنازے میں اتنی جامع دعا کو رکھ دیا گیا، صرف ایک کے لیے نہیں کہا، فرمایا یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ جو جنازے میں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے، اور جنازے میں جو نہیں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے۔